بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان ناسا قالوا یا رسول اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے، تو لوگوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، حل نرا ربنا یوم القیامہ، کیا ہم قیامت کے دن ہمارے رب کو دیکھ سکتے ہیں؟ دیدار ہوگا رب کا، ہمارے پروردگار کا دیدار ہوگا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعم، ہاں دیدار ہوگا۔ اور اس کو سمجھانے کے لیے کہ اب صحابہ کے دلوں میں یہ تھا، ہٹو بچوں کا، اتنی بڑی امت ہوگی، قیامت تک آنے والی کتنی بڑی امت ہوگی، اللہ کو دیکھنے کے لیے ہٹو بچو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دیکھنے کا ایک مثال بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو، حل تضارون فی رؤیت الشمس بالظہیرۃ سحوا لیس معها سحاب، کیا تم کو دوپہر کے وقت میں سورج کے دیکھنے میں، جبکہ آسمان پر کوئی بادل نہیں ہے، صاف ستھرا آسمان ہے، کیا سورج کے دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے؟ وَهَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمْرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ سَحْوًا لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ، کیا 14ویں رات کا چاند دیکھنے میں، جبکہ آسمان پر کوئی بادل نہیں ہے، صاف طریقے سے 14ویں رات کا چاند گول نظر آتا ہے، کیا اس کے دیکھنے میں تمہیں تکلیف محسوس ہوتی ہے؟ تو قالوا، صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، لا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ، آسانی کے ساتھ دنیا کے اندر جتنی بھی بھیڑ ہو جائے، نہ سورج کو دیکھنے میں تکلیف ہوتی ہے، نہ چاند کو دیکھنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو پھر قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما تضارون فی رؤیت اللہ یوم القیامت الا کما تضارون فی رؤیت احدہما، قیامت کے دن اللہ کو دیکھنے میں بھی تمہیں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ہٹو بچوں کا کوئی شور نہیں ہوگا، الا کما، جیسا کہ تم تضارون فی رؤیت احدہما، کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے دیکھنے میں تکلیف محسوس کرتے ہو، یعنی مطلب یہ ہے جیسا تم سورج اور چاند کے دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اس طرح اللہ کو دیکھنے میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، اذن مؤذن، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، لیتبع کل امت ما كانت تعبد فلا يبقى احد كان يعبد غیر اللہ من الاصنام والانصاب، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ ہر طبقہ پیچھے ہو جائے ان معبودوں کے، ان بتوں کے جن کی وہ پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ تو اعلان کرنے والا کرے گا کہ دنیا کے اندر جتنے لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس کی تم پرستش کرتے تھے، ان کے پیچھے ہو جاؤ۔ تو فلا یبقى احد کان یعبد غیر اللہ من الاصنام والانصاب، تو کوئی ایسا آدمی باقی نہیں رہے گا جو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہو، وہ جو غیر اللہ، چاہے وہ بت ہو یا انصاب ہو، چاہے بتا ہو، ہاتھ سے بنا کر گڑی کی پوجا کرنا، کسی بت کی پوجا کرنا، انصاب کہتے ہیں، اس کے اندر ہمارے ادب میں بھی آ جاتی۔ انصاب یہ نسب کی جمع ہے، نسب کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو خاص کر دینا اور اس کو یہ سمجھنا کہ یہ چیز میرے لیے نفع دے گی۔ جیسے مثال کے طور پر، چاہے وہ لکڑی کی چیز ہو، چاہے پتھر کی چیز ہو، چاہے کوئی اور چیز ہو، جیسے نمن پلی کے اندر جو کٹا ہے نا، وہ کٹا بھی اگر اسی خاص چیز کے لیے، اسے بھی بولتے ہیں نسب۔ وہاں کٹے کے پاس جا کر کوئی آدمی کوئی منت مانگتا ہے تو یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہاں آنے کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اسے بولتے ہیں نسب۔ تو کسی چیز کو خاص کر لینا کہ وہ چیز میرے لیے نفع پہنچائے گی، نقصان پہنچائے گی۔
جو اللہ کے علاوہ چاہے وہ بت ہو چاہے انصاب ہو اس کی عبادت کرنے والے باقی نہیں رہیں گے الا یتساقطون فی النار، مگر یہ کہ وہ جہنم میں گر جائیں گے۔ جھاڑ کو جا کر مانتے تھے، پتھر کو جا کر مانتے تھے، کٹے کو جا کر مانتے تھے، کل قیامت کے دن وہ بھی جہنم میں گریں گے، ان کو ماننے والے بھی جہنم میں گریں گے، چاہے وہ بتوں کی پوجا کرنے والے ہو چاہے جھاڑ کو ماننے والے ہو۔ بہت سارے جگہوں پر میں نے دیکھا کہ ہم لوگ یعنی 1 سال کی جماعت میں تھے تو کلکری کے بازو میں ایک کھیڑا ہے، یاد نہیں وہ کھیڑا کون سا ہے، وہاں سب محبوب سبحانی کے عاشق ہیں۔ جمعے کے دن مجھے بیان کرنے کے لیے بلا لے کر گئے۔ اب جاتے ہوئے سواری میں نے رہبر سے پوچھا کہ بھئی یہاں کے حالات کیا ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ یہاں ایک جھاڑ ہے جو محبوب سبحانی کی روح آتی کر، وہ لوگ اس جھاڑ کو جا کر گول پھرتے رہتی ہیں، وہاں جا کر منتیں مانگتے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیو ایسی چیزیں سب انصاب میں داخل ہیں، جو کسی جھاڑ کو یہ سمجھنا کہ یہاں یہ چیزیں آتی ہیں، یہاں سے یہ فائدہ ہوتا ہے، تو سمجھو کہ یہ بھی انصاب میں داخل ہیں۔ تو چاہے جھاڑ کو پوجتے ہو چاہے پتھر کو پوجتے ہو، کل قیامت کے دن یعنی وہ چیزاں بھی جہنم میں گریں گے جن کی وہ پوجا کرتے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے، ساتھ ساتھ کرنے والے بھی ساتھ ساتھ پیچھے گر جائیں گے۔ تو اس کے بعد حتی اذا لم یبق الا من کان یعبد اللہ من بر و فاجر، پورے ختم ہو جائیں گے یہاں تک کہ کوئی باقی نہیں رہے گا۔ جب کوئی باقی نہیں رہے گا بتوں کی پوجا کرنے والا یا کسی اور چیز کی آ کر عبادت کرنے والا، الا من کان یعبد اللہ، محض اس جگہ پر صرف اللہ کی عبادت کرنے والے باقی رہ جائیں گے، وہی لوگ رہیں گے، چاہے وہ نیک لوگ ہو چاہے بدکار لوگ ہو، لیکن دنیا کے اندر شرک نہیں کرے، دنیا کے اندر کفر نہیں کرے، دنیا کے اندر اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت نہیں کرے، چاہے وہ گنہگار لوگ ہو چاہے نیکوکار لوگ ہو، وہ لوگ باقی رہ جائیں گے۔ اتاہم رب العالمین، ان کے پاس رب العالمین سارے جہانوں کے پروردگار آئیں گے، لوگوں کے پاس آئیں گے۔ کیسے آئیں گے؟ چل کو آئیں گے ایسا سوچنا نہیں، یہ متشابہات میں سے ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اللہ کی آنے کی کیا یہ ہوگی صورت ہوگی، لوگوں کے پاس آنے کی اپنی تجلی دکھانے کی کیا صورت ہوگی، وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہمیں جیسے انسان آتے ہیں، فرشتے جیسے آتے ہیں، جنات جیسے آتے ہیں، ویسا نہیں سمجھنا اللہ کے آنے کا۔ میں اس سے پہلے کہا تھا کہ جتنے بھی چیزیں اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ ہاتھ ہو چاہے وہ یعنی آنا ہو چاہے کوئی بھی چیز ہو، دیکھنا ہو، یہ نہیں سوچنا کہ ہماری طرح اللہ کو آنکھ ہوں گی، سنتا ہے وہ یہ نہیں سوچنا کہ ہماری طرح کان ہوں گے، تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں وہ جیسے ہیں وہ اللہ کی شان کے مطابق ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین آئیں گے، قال فرمائیں گے فماذا تنظرون، جو لوگ وہاں دنیا کے اندر صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے ان سے اللہ فرمائیں گے کس کا انتظار کر رہے ہو، کہیں کھڑی ہیں تمہیں؟ یتبع کل امت ما كانت تعبد قالوا یا ربنا فارقنا الناس فی الدنیا افقر ما كنا الیہم، اللہ پوچھیں گے بھئی ہر طبقہ جہنم میں جا رہا ہے، پیچھے پیچھے جا رہا ہے، جس کی وہ عبادت کرتے تھے وہ جا رہا ہے، تمہیں کہیں کوئی یہاں کھڑی سو۔ تو اس وقت لوگاں بولیں گے، ایمان والے بولیں گے یا ربنا، اے ہمارے پروردگار، فارقنا الناس فی الدنیا، دنیا کے اندر ہم ان کافروں سے شرک کرنے والوں سے الگ رہے، ہم نے ان کو الگ کیا۔ بولتے نہیں بہت سارے لوگاں ملا لے کو چلیا نہ، اور کیسے ملا لیتے ہیں؟ حق اور باطل کبھی نہیں مل سکتا، یاد رکھیں۔ یہاں دیکھیں بولیں گے لوگاں فارقنا الناس فی الدنیا، دنیا کے اندر تو ہم لوگوں کو الگ رکھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، جو شرک کرتے تھے، جو اس طرح کے غلط کام کرتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکتے تھے، ہم نے ان کو جدا کیا۔ افرق ما كنا الیہم، جبکہ دنیا کے اندر ہماری ان کے آپس میں دنیاوی ضرورتیں تھی، اس کے باوجود بھی ہم نے خالی وہ دنیاوی ضرورت کے حساب سے ان کے ساتھ تھے، لیکن ولم نصاحبہم، ہم ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں تھے، ان سے دوستی لگائے ہوئے نہیں تھے، ان کے مذہب میں ہم جا کر ان کی مذہب کے کامہ نہیں کرتے تھے، ان کے دین کے کامہ ہم نہیں کرتے تھے، ان کے یعنی ان کے جتنے بھی چیزیں ہیں اس کے اندر ہم داخل نہیں ہوتے تھے۔
تو میرے بھائیو اس طرح ایمان والے بندے کہیں گے کہ ہم ان کے تمام تہواروں سے، تمام ان کی مذہبی تہواروں سے الگ رہتے تھے۔ البتہ دنیا کے اندر ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے، اس ضرورت میں تو آپس میں ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرے، جیسے آج کل ہم لوگ کرتے ہیں، جیسے دکانوں میں سودا خریدنا یا ان سے لین دین کرنا محض یہاں تک محدود ہے۔ لیکن پکے ایمان والے نہ ان کے تہوار میں کبھی شریک ہوتے ہیں، نہ کبھی اگر ان کے دین و ملت میں آ کر کیا ہے حصہ لیتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ آج ہمارے مدن پلی کے اندر یہ بولنا مجھے شرم کی بات آتی ہے کہ لوگ آ کر کیا ہے اسے بھی ایک فیشن بنا لیے ہیں، ان کے تہواروں میں بھی جا کے ان کے پرساد کھانا، ان کے آ کر کیا ہے تہوار میں آ کر شریک ہونا، ان کی مبارکبادی دینا۔ مثال کے طور پر نعوذ باللہ یعنی دیوالی مبارک ہو، ہیپی دیوالی مثال کے طور پر، یا کرسمس ہے تو ہیپی میری کر بولنا، کرسمس بولنا، نعوذ باللہ یہ سب کے سب غلط باتیں ہیں۔ یہ ان چیزوں میں ہم مسلمانوں کو نہیں آنا چاہیے۔ کسی بھی ان کے تہوار کی مبارکبادی دینا بھی جائز نہیں ہے، ان کے تہوار میں شریک ہونا بھی جائز نہیں ہے۔ تو اسی لیے جو لوگ پکے ایمان والے ہوتے ہیں دنیا میں کہ انسانیت کے ناطے کافروں کے ساتھ یعنی اتنا ہی تعلق رکھتے ہیں جتنا اللہ کا حکم ہے، اتنا ہی تعلق رکھتے ہیں جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس سے زیادہ کافروں کو آ کر کیا ہے ایسا تعلق رکھنا کہ ان کے مذہب میں جا کر گھس جانا، ان کے مذہب میں شریک ہو جانا، یہ ایمان والے کی پہچان نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ سے فرمائیں گے وَلَمْ نُصَاحِبْهُمْ۔ تو انشاءاللہ پھر بہت بڑی روایت ہے یہ، انشاءاللہ کل پڑھیں گے اس کے بعد کیا ہوگا۔ دو روایتیں ہیں، ایک حضرت ابو ہریرہ کی روایت بھی ہے اس کے اندر، پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اسی کے اندر موجود ہے۔ تو یہ لمبی روایت ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی قیامت کے جو احوال ہیں تقریباً اس روایت کے اندر یعنی جمع ہو چکے ہیں۔ تو لہٰذا میرے بھائیو ہمیں چاہیے کہ ایسا پکا ایمان والا بننا چاہیے کہ زندگی کے اندر کبھی دل کے اندر بھی شرک نہ ہو، کبھی خیال بھی نہ ہو کہ شرک کا خیال نہ ہو، کفر کا خیال نہ ہو، ہمیشہ یہ ذہن کے اندر رہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنا ماتھا نہیں جھکائیں گے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہم منت نہیں مانگیں گے، اور پوری زندگی اللہ ہمیں اس ایمان پر قائم رکھے۔ یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، یہ خیال دلوں کے اندر رکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق